نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں تاجدار کائنات فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، شعبان المعظم کا مہینہ تقریباً اپنے آخری مراحل کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تاجدار کائنات فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا اپنی صحیح کے اندر۔ تو برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں جو ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے یعنی اس کے مہینے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری فرماتے۔ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، تاجدار کائنات خود بھی تیاری فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرماتے کہ اے میرے صحابہ، رمضان المبارک بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی مقام اور بڑی برکتیں اپنے اندر سمیٹنے والا مہینہ ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو جب رمضان المبارک آ جاتا، پھر کثرتاً عبادت کرتے، استغفار کرتے، قیام اللیل کرتے۔ تو برادران اسلام، یہ کثیر کتابوں کے اندر اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب امام بخاری نے اس کو بخاری میں نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے، تاجدار کائنات فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھیں آپ کتنا عظیم انعام مل رہا ہے کہ جس نے نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ پھر پورا سال، یہ بھی امام بخاری نے بھی نقل کیا، غنیۃ الطالبین کے اندر حضور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں اور کثیر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو جو ہے وہ آراستہ کیا جائے، جنت کو مزین کیا جائے، اس کو معطر کیا جائے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ تو برادران اسلام، اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، یہ بھی سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود 3 دفعہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے۔ یہ سیاستہ کے لفظ بیان کر رہا ہوں کہ کثیر یعنی سوال جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کہ کوئی ہے، یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی، کوئی سوال بھی جو مانگنے والا ہے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرا۔ تو برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کے مطابق ہمیں اس کی عملاً تیاری کرنی پڑے گی۔ وہ تیاری کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے ہم اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جائیں
اس کی بارگاہ میں کثرتاً توبہ و استغفار کریں، اس لحاظ سے کہ شاید یہ زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے آج سے عہد کرنا ہے کہ جو ہی رمضان مبارک کے جو دن ہیں ان کی ابتدا ہو جائے، رمضان مبارک جب شروع ہو جائے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، کثرتاً توبہ کریں۔ آج ملک پاکستان کے اندر ایک وبا بھی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا بلکہ امت مسلمہ بھی پریشان ہے، کثیر لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنی ہے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کثرتاً رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ میرے مولا پچھلی زندگی کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، میرے مولا ہمیں معافی عطا فرما، اور یہ موذی مرض جو ہے جو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اور جو فرنٹ لائن پہ اس جو ہماری حفاظت کے لیے لوگ کھڑے ہیں، میرے مولا اپنی کریم عزت اور شان کا صدقہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔